امریکہ کا ایک بار پھر انتخابی بے-ضابطگیوں کی شفاف تحقیقات پر زور۔ حکومت پاکستان سے آزادی اظہار کا احترام کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ، کہا ہمیں سوشل میڈیا پر پابندیوں پر بھی تشویش ہے۔ سوشل میڈیا تک صارفین کی رسائی فوری یقینی بنائی جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم پاکستان پر بنیادی حقوق کے احترام پر زور دیتے رہیں گے۔ الیکشن کمیشن اور سرکاری افسران کے خلاف سوشل میڈیا مہم۔ نگران وفاقی حکومت نے 5 رکنی JIT تشکیل دے دی۔ سربراہی ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA کریں گے۔ JIT میں IB، ISI، PTA، نادرا کے نمائندے شامل۔ JIT عام انتخابات سے متعلق سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات کرے گی۔ سوشل میڈیا مہم میں شریک عناصر کا تعین کیا جائے گا۔ کمیٹی مستقبل میں ایسی مہم سے بچنے کے لیے تجاویز دے گی۔ سابق کمشنر لیاقت چٹھا کے دھاندلی کے الزامات۔ الیکشن کمیشن کی کمیٹی کی تحقیقات مکمل۔ ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس۔ سابق کمشنر کے الزامات کی تحقیقات پر اب تک کی پیش رفت کا جائزہ۔ قومی اسمبلی کی نشستوں پر 13 اور صوبائی نشستوں پر 26 ریٹرننگ افسران کے بیانات قلمبند کیے گئے۔ DROز اور ریٹرننگ افسران کے تحریری بیانات کو تحقیقاتی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا۔ انتخابی عملے نے دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیے۔ سابق کمشنر کی پریس کانفرنس کے ٹرانسکرپٹ کو بھی تحقیقاتی رپورٹ کا حصہ بنایا گیا۔ مسلم لیگ نون اور MQM کے وفود کی اسلام آباد میں بیٹھک۔ آئندہ کے حکومتی سیٹ اپ میں مل کر چلنے پر اتفاق۔ مذاکرات میں نون لیگ کی طرف سے اسحاق ڈار، ملک احمد خان، ایاز صادق، MQM کی طرف سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار کی شرکت۔ مسلم لیگ نون MQM کو پہلے مرحلے میں 3 وزارتیں دینے پر آمادہ۔ پورٹ اینڈ شپنگ، انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت دی جا سکتی ہے۔ ترجمان MQM کا کہنا ہے دونوں جماعتوں نے سیاسی، جمہوری، معاشی استحکام کے لیے مفاہمت اور باہمی تعاون کا عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ دونوں جانب سے حکومت سازی کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے وفود کی مزید ملاقاتیں متوقع۔ بلوچستان حکومت کی تشکیل کے لیے سیاسی رابطے تیز۔ مولانا عبدالغفور حیدری کی سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور بلوچستان کی صورتحال پر غور۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے لیے بزرگ اور قابل احترام شخصیت ہیں۔ دونوں جماعتوں میں سیاسی تعاون اور باہمی احترام کا تعلق استوار ہے۔ دونوں جماعتوں نے بلوچستان میں مضبوط حکومت کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ مولانا عبدالغفور حیدری کی قیادت میں JUI وفد کی چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے بھی ملاقات۔ سیاسی امور وزیر اعلیٰ کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ تحریک انصاف کو مرکز، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے دی جائے۔ عوامی مینڈیٹ تحریک انصاف کے پاس ہے۔ فارم 45 کے مطابق نتائج جاری کیے جائیں۔ رہنما PTI بیرسٹر گوہر کا مطالبہ، کہا جب بھی آئین و جمہوریت سے بے نیاز ہو کر ریاست چلانے کی کوشش کی گئی، ملک بحرانوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ بانی PTI کو جھوٹے کیسز میں ناحق قید کیا گیا۔ فیصلہ کن عوامی مینڈیٹ پر کھلی نقب زنی کی گئی۔ اسد کیسے نے کہا عہدوں کی بندرباند کی گئی۔ نون لیگ کی 23 سیٹیں بھی نہیں، مینڈیٹ ان کے پاس نہیں۔ لوگوں میں کچھ شرم حیا ہونی چاہیے۔ جعلی وزیر اعظم اور جعلی کابینہ ہوگی، کوئی انہیں قبول نہیں کرے گا۔ تحریک انصاف کو جعلی طریقے سے باہر رکھا گیا۔ الیکشن کمیشن نے تاریخ کے بدترین انتخابات کروائے۔ کراچی اور پنجاب میں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا۔ پنجاب میں 220 اور وفاق میں 180 سیٹیں ہماری ہیں۔ یہ PDM 2 ہے۔ پہلے ہی یہ ملک کو کنگال کر چکے۔ میرٹ پر فیصلہ ہوتا تو ہماری حکومت بنتی۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد اراکین کی پاکستان سنی اتحاد کونسل میں شمولیت۔ 86 آزاد اراکین قومی اسمبلی نے بیان حلفی جمع کرا دیے۔ سنی اتحاد کونسل نے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواست الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی۔ آزاد امیدواروں کی پارٹی میں شمولیت کی فہرست بھی پیش۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 90، پنجاب اسمبلی 105 اور سندھ اسمبلی کے 9 اراکین سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے۔ انتخابی عذرداریوں پر سماعت کے لیے الیکشن کمیشن نے پنجاب میں ٹریبیونل قائم کر دیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے 2 ججز انتخابی عذرداریوں پر سماعت کریں گے۔ جسٹس سرفراز محمد ڈوگر، جسٹس سلطان تنویر احمد ٹریبیونل میں شامل۔
इलेक्शन ट्रिब्यूनल 180 रोज में इंतखाबी ज़रदारियों पर फैसला करेगा। पंजाब में आज से नया अहद, नया दौर शुरू होगा। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी तरजीहात का ऐलान। कहती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रमोशन, तालीम, सेहत, ज़राअत, अमन व अमान, पॉपुलेशन और तरक्याती इक़दामात हमारी तरजीहात में शामिल होंगे। थानों का निज़ाम बेहतर बनाएंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को तमाम शहरों में ले जाएंगे। नौजवानों को बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। पोस्टिंग में सिफारिश, करप्शन मेरी रेड लाइन है। साबिक दौर में हेल्थ कार्ड को कमाई का जरिया बनाया गया। मरियम नवाज का पंजाब में पहली बार एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत मिली। खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। 5 साल कम है, काम बहुत ज्यादा है। MPAs मेरे बाजू और ताकत होंगे। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को पंजाब को तरक्की देने की सोच पर अमल करेंगे। वोटर्स ने नवाज शरीफ को मैंडेट देकर सबसे बड़ी जमात बनाया। जज के इस्तीफा देने से सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। हुकूमती अपील जुज़वी तौर पर मंजूर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त। फैसले में कहा गया जज रिटायर या मुस्ताफी हो जाए तो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी रख सकती है। जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत पर कार्रवाई करना या ना करना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सवाबदीद है। महफूज शुदा फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस हसन असर रिजवी के अक्सरियती फैसले की मुखालफत समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। इंक्वायरी तो लाजमी होगी, नतीजा क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करेगी उसने जज के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो उसे कौन रोक सकता है। वफाकी काबीना का इजलास साज तलब। 8 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास की सदारत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ करेंगे। इजलास में ECC और CCLC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। DG फाइनेंशियल मॉनिटरिंग की तैनाती में 1 साल की तौसीक का इम्कान। काबीना इजलास में ड्रग इंस्पेक्टर तैनात करने की मंजूरी भी ज़ेर गौर आएगी। वफाकी काबीना ने 35 अफराद का नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी। 30 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की मंजूरी। 4 अफराद को एक बार इजाजत के तहत बैरून मुल्क जाने की भी मंजूरी दी गई। वजारत दाखिला की समरी पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई।